نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حاملہ خواتین کے لیے نارمل اور پین لیس ڈلیوری کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ماں کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اولاد کی پیدائش کا لمحہ ماں کے لیے انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر نارمل ڈلیوری میں تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور عورت کو یوں لگتا ہے کہ گویا ابھی اس کی جان نکل جائے گی، کیونکہ آپریشن میں تو جسم کے مخصوص حصے کو سن کر دیا جاتا ہے یا عورت کو آدھا بے ہوش کر دیا جاتا ہے، جس سے بچے کی پیدائش کے وقت اسے اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا جو کہ نارمل ڈلیوری والی عورت کو ہوتی ہے۔ آپریشن والی خاتون کو ہوش میں آنے کے بعد یا سن ختم ہونے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے وہ سٹیچز کی ہوتی ہے، جو کہ درد ذہ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اس لیے آج کل اکثر خواتین نارمل ڈلیوری سے اس قدر خوفزدہ ہوتی ہیں کہ جان بوجھ کر اپنا آپریشن کروا لیتی ہیں، یا پھر ہماری ڈاکٹرز بھی اس قدر مصروف ہیں کہ نارمل ڈلیوری پر جو 2-3 گھنٹے انہیں ایک مریض پر لگانے پڑتے ہیں وہ سیدھا آپریشن کر کے آدھے گھنٹے میں اپنی جان چھڑوا لیتی ہیں اور نارمل ڈلیوری سے ڈبل پیسے بھی کما لیتی ہیں۔ لیکن ساری زندگی کے لیے آپریشن والی خاتون کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، کچھ پرہیز کرنے پڑتے ہیں، جبکہ نارمل ڈلیوری والی عورت 7 دن بعد ہی اپنے اور اپنے بچے کے تمام کام خود کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کے محتاج نہیں رہتیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر کبھی بھی اپنا آپریشن نہ کروائے۔ ہاں مجبوری ہو تو الگ بات ہے، پھر بچے کی جان بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے حاملہ عورت اپنے لیے نارمل ڈلیوری کی دعا پہلے دن سے ہی کرنا شروع کر دے، پھر نارمل ڈلیوری سے زیادہ خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فطرت کا ایک طریقہ ہے جس سے ہر عورت کو گزرنا ہوتا ہے۔ بس اپنے لیے یہ دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس آسانی کی ہر وقت التجا کریں۔ یقین کریں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیسے اس مشکل ترین مرحلے سے آسانی سے پار ہو گئیں۔ جب آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ ویسے ہی اپنی ساری تکلیف بھول جائیں گی، کیونکہ اولاد کو ہمارے لیے دنیا کی زینت قرار دیا گیا ہے، اور جو لوگ اولاد جیسی دولت سے محروم ہیں ان سے بہتر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ اولاد کتنی بڑی زینت اور رونق ہے، زندگی کا مدار ہے، جینے کا مرکز ہے۔ پھر کچھ تکالیف تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں نا۔ اس بات سے اکثر عورتیں ناواقف ہیں کہ اس تکلیف کے بدلے ان کے کس قدر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہو تو ڈلیوری سے متعلق کچھ خدشات یا وسوسوں کا پیدا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ بالکل عام سی بات ہے۔ ہر عورت کے اندر یہ کیفیت دن بدن بڑھتی ہے، لیکن کچھ عورتیں ذرا سخت جان ہوتی ہیں، وہ اس بات کو اتنا دل و دماغ پر نہیں لیتی، جبکہ کچھ ذرا نازک مزاج کے متحمل ہوتی ہیں تو وہ اس وقت سے ڈرتی رہتی ہیں۔ تو چاہیے کہ نارمل ڈلیوری اور پین لیس ڈلیوری کے لیے اس وظیفے پر عمل کریں اور خود کو تمام خدشات سے آزاد کریں۔ عورت خواہ حاملہ ہو یا نہ ہو، 5 وقت کی نماز تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن حمل کی صورت میں عبادات کے اہتمام پر زیادہ زور اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اولاد نیک اور صالح پیدا ہو اور حمل کی مشکلات اور تکلیف سے بچ سکیں، کیونکہ نماز خود ایک مکمل ایکسرسائز ہے۔ مسلمان عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اسے غیر مسلم عورتوں کی طرح الگ سے ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں نکالنا پڑتا۔ پھر ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت جب حاملہ عورت کرتی ہے تو اس کا بچہ اسے کان لگا کر سنتا ہے اور بچپن سے ہی قرآن سے انسیت اور محبت رکھنے لگتا ہے۔
ان دو اعمال کے علاوہ ایک مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے۔ دو اسماء الہی یا مبدئو یا معیدو کا ورد حاملہ عورت نے جاری رکھنا ہے۔ بس یہ دو اسماء الہی یا مبدئو یا معیدو آپ کی ولادت میں بے پناہ آسانی کے لیے کافی ہیں اور بہت مجرب بھی ہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈیلیوری کے وقت میں آسانی کے لیے دعا کرتی رہیں اور اپنی خوراک سے لے کر اپنے آرام تک ہر چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ ڈیلیوری کے وقت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے جسم میں ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام حاملہ خواتین کو صحیح سلامت نیک اور صالح اولاد سے نوازے، اور جو خواتین اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کسی مسئلے کے متعلق کچھ جاننا چاہتی ہیں یا کسی بھی وظیفے کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔